کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے جانا تو سکر تھا، لیکن اب میرا ارادہ یہ ہوا ہے کہ میں حضرت امام مہدی آخر الزمان کی زیارت کر کے جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ سکر میں ایک آدمی بنام حسین سکر کا ایک آدمی بنام حسین بخش ہے، سکر میں ایک آدمی بنام حسین بخش ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو اس کے مکان پر ٹھہریں، صبح آپ چلے جانا۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا تو حسین بخش کے دروازے پر دستک دی، باہر آیا اور بہت خوشی سے ملا۔ رات میں اس کے مکان پر ٹھہرا۔ صبح جب وہاں سے اٹھ کر قادیان روانہ ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہ جانے دوں گا جب تک آپ میرے مکان پر کھانا نہ کھا لیں۔ پھر بازار گیا اور سبزی وغیرہ لا کر اور پکا کر مجھے روٹی وغیرہ کھلائی۔ پھر مجھے وہ یکے پر بٹھانے کے واسطے آیا تو تیلی دروازے کے باہر ایک یکا کھڑا تھا، اس کو قادیان جانے کی سواریاں تھیں، اس میں بیٹھ گیا اور یکے والے نے پہلے 2 سواریوں سے بیٹھی ہوئی تھیں، تیسرا میں بیٹھ گیا۔ یکے والے نے گھوڑا چلا دیا۔ اس میں سے ایک آدمی تھا جس کی بہت لمبی داڑھی تھی، مہندی لگائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پوچھا کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت امام مہدی کی زیارت کرنے جانا ہے۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں لوگ یہاں کیوں آتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بٹالے سے قادیان تک یہی باتیں کرتا آیا۔ میں استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا آیا۔ تو قادیان جب اڈے خانہ پر اترے، آگے آگے وہ چلا، پیچھے پیچھے میں چل پڑا۔ مسجد مبارک کے نیچے جہاں لیٹر باکس لگا ہے وہ تو مرزا گل کے احاطے کی طرف ہو گیا، اور ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے حضرت نور الدین صاحب کو ملنا ہے۔ تو میں نے اسے دریافت کیا کہ یہ میرے آگے آگے کون شخص تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ مرزا امام دین ہے جو گالیاں نکال رہے تھے حضرت مسیح السلام کو۔ پھر میں حضرت مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ ایک ڈاکٹر حسن علی کا رکا ہمراہ لایا تھا جو پہلے احمدی تھے، وہ دیا۔ مولوی صاحب نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہاں بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت صاحب مسجد میں آ گئے ہیں۔ تو مسجد مبارک میں داخل ہوئے تو ایک محراب تھا جو کہ چھوٹی سی کوٹری کی طرح تھا۔ ایک طرف حضرت امام مہدی بیٹھے تھے اور دوسری طرف حضرت نور الدین صاحب بیٹھ گئے۔ تو میرے متعلق حضور سے کہا کہ یہ حضور ڈاکٹر حسن علی کا پھوپھی زاد بھائی ہے اور بیعت کے واسطے آیا ہے۔ پھر میں نے حضور کی بیعت کی اور میں حضور کو اپنے بچپن کے حالات سناتا رہا اور حضور سنتے رہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے واسطے دعا کریں وہ احمدی ہو جائیں۔ میں نے اس کے واسطے اخبار بدر بھی جاری کر دیا ہے اور جو حضور کی کتب بھی ملتی ہیں وہ بھی اسے دیتا ہوں، اور وہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا پسند کرتا۔ کہتا ہے کہ اس میں جادو بھرا ہوا ہے اور جو پڑھتا ہے وہ مرزائی ہو جاتا ہے۔ حضور دعا فرمائیں کہ وہ سلسلہ حقہ میں داخل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آپ کے ارادے نیک ہیں، خدا آپ کو بڑی کامیابی دے گا۔ پھر حضور نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میری ایک آنکھ خراب تھی اور سرخ ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کی یہ آنکھ کب سے خراب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بچپن سے میری آنکھ خراب ہے۔ ایک دفعہ کو مری پہاڑ پر گیا تھا تو مجھے آرام آ گیا تھا، بعد میں پھر ویسی حالت ہو گئی۔ حضور نے کہا کہ آپ کا کام کومری میں اچھا چل سکتا ہے، آپ کومری میں کام کیا کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اب سکھر میں کام کرتا ہوں، محنتی آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سکھر اور کومری کا 600-700 کلومیٹر 100 میل کا فاصلہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کو اللہ شفا دے گا۔ تو مجھے میری آنکھ کو بالکل آرام محسوس ہوا۔ اس کے بعد جب میں مسجد کے نیچے گیا تو تب مولوی صاحب کے پاس جا بیٹھا تو حضور نے مجھے اشارتاً کہا مولوی صاحب نے کہ دوائی ڈلوا لیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب تو مجھے بالکل آرام آ گیا ہے۔ پھر اس کے کچھ مدت بعد حضور لاہور تشریف لے گئے۔ ایک دن حضور کی ملاقات کے لیے اگلی روایتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور کی ملاقات کے لیے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کپتان آئے اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم ملاقات کے واسطے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے زیادہ فرصت نہیں ہے، 1-2 منٹ کے واسطے مل سکتا ہوں۔ سیڑھی میں کھڑے ہو کر حضور نے ان کی ملاقات کی۔ ان افسروں نے کہا کہ رات ہمیں رپورٹ پہنچی ہے کہ رات اینٹیں پڑی ہیں، اگر آپ اینٹیں پڑی ہیں یعنی کہ کسی نے اینٹیں پھینکی ہیں، اگر آپ چاہیں تو پولیس کا انتظام کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہماری حفاظت خدا کر رہا ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں اپنا فرض ادا کریں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن حضور دن کے 10 بجے آئے
گھڑی کا ٹائم ٹھیک کرنے کے واسطے گھڑی رومال میں بندھی ہوئی تھی، نکال کر وقت ٹھیک کیا، پھر اوپر چلے گئے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر میں قادیان آیا تو حضور کو ایک آدمی خط سنا رہا تھا، سیالکوٹ سے کسی احمدی کی طرف سے آیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ حضور میرے کڑم، کہتے ہیں کہ بارات کے ساتھ، یعنی دوسری سمدی جو ہوتے ہیں یا بیٹی یا بیٹے کے سسرال والے، کہتے ہیں کہ بارات کے ساتھ باجا بھی لاؤ اور آتش بازی بھی لاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ باجا تو ایک بطور اعلان کے ہے، اس کا تو کوئی گناہ نہیں، اور آتش بازی ایک مکروہ چیز ہے، اس واسطے حضور نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ باجا تو ہم لے آئیں گے اور آتش بازی کے خیال کو اب چھوڑ دیں۔ پھر ایک دفعہ بابو محمد رشید کا کچھ مدت بعد احمدیت کی طرف رجحان ہو گیا، کچھ میرے ساتھ تبادلہ خیالات ہوا۔ اس کے بعد 4 آدمی میرے ساتھ بیعت کے واسطے قادیان آنے کو تیار ہو گئے۔ بابو محمد رشید، بابو مولوی محبوب عالم اور مستری علم دین، چوتھے کا نام مجھے یاد نہیں۔ میں نے ان چاروں کو شخصوں کو قادیان لا کر بیعت کروا دی۔ ایک اور عجیب واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ جب آیا تو کھڑکی کے راستے حضور جب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ استقبال کے واسطے اٹھے، کھڑے ہو گئے۔ تو ایک پٹھان تھا جو درد نکرس سے بیمار تھا اور 2 سوٹوں سے چلتا تھا، اس کے کھڑے ہونے میں کچھ دیر ہو گئی۔ تو حضور جب باہر نکلے تو حضور کا پاؤں اس کے پاؤں پر آیا، تو اس طرف کی اس کی تمام دردیں اچھی ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد جب حضور اندر جانے لگے تو اس نے کہا کہ حضور اس پاؤں پر بھی پاؤں رکھ دیں، تو حضور اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر چلے گئے۔ بعد میں اس نے حضرت مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سے قریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں علاج کروا رہا ہوں، کچھ اچھی طرح سے آرام نہیں آیا تھا۔ آج یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب حضور براستہ کھڑکی مسجد سے تشریف لائے تو میرے پاؤں پر پاؤں آ گیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ اس طرف کی تمام دردیں دور ہو گئی ہیں۔ حضور خلیفہ اول نے جواباً فرمایا کہ بھائی وہ تو خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، میں تو معمولی حکیم ہوں، میں نے دوا دی، دارو ایک دینا ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی کسی ضروری حاجت کے واسطے اندر تشریف لے گئے، تو پاس ہی حضور کی صدری پڑی تھی، اس کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اندر چلے گئے۔ 2-3 منٹ کے بعد پھر واپس آ گئے تو صدری لا کر پھر وہاں رکھ دی۔ تو سید فضل شاہ صاحب نے اس بات پر کہا کہ حضور یہاں تو کوئی اوپرا آدمی نہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور 2 منٹ کے واسطے اندر گئے اور پھر واپس آ گئے ہیں۔ تو حضور نے صدری اپنے کندھے پر رکھ لی۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کو گناہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں سے تو نہیں تھا، لیکن ایک تربیت کا انداز تھا حضرت مسلم السلام کا کہ بجائے اس کے کہ کسی کو موقع دو یا شکوک میں مبتلا ہو، اگر کوئی چیز تمہاری ہے تو ساتھ ہی اٹھا لو۔